غوث پاک کی کرامتوں پہ آج ایک نیا فتنہ آیا ہوا ہے. انجینئر مرزا محمد علی اور وہ المعروف مرزا چڈو صاحب جو تابعین مدینہ کے جو 100 تابعین ہیں اس کو اس نے معاذ اللہ اس نے پتہ کیا کہا چڈو تابعین کے لیے. اس کی زبان ہے کوئی غلاظت سے لتھڑی ہوئی اس کی زبان ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ بک بک کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ وہ تو مرزا غلام قادیانی فراڈی سے بھی بدتر کافر تھے. خواجہ صاحب کو جو کافر کہے اور اوپر سے پھر کتابوں کا وہ رکھ کے کہتا ہے کہ نہیں میں تو علمی کتاب بھی ہوں. 165 جھوٹ اس کے مفتی علی نواز صاحب نے آن لائن یوٹیوب پر اس کے ہائی لائٹ کیے ہیں. 165 جھوٹ. کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی ہے یا تو قرآن پاک کی آیت جو ہوگی اس کا مفہوم بدل دیں گے معنی کچھ اور کر دیں گے. جو وہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ آیتیں کس بھی ہوں گی کافروں پر نازل ہوئی فٹ کس پہ کریں گے مومنوں پہ. آیتیں ہوں گی بتوں پہ نازل لیکن وہ بتوں والی آیتیں فٹ کدھر کریں گے بزرگوں پہ. وہی کام وہ کرتا ہے. یا پھر احادیث ہوں گی مطلب کی ہوگی تو ضعیف بھی صحیح ہو جائے گی مطلب کی نہیں ہوگی تو صحیح بھی ضعیف ہو جائے گی. کہتا ہے داتا صاحب کی جو کشف المحجوب ہے اس کو چوک پہ رکھ کے آگ لگا دو. اور لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں وہ ان کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے. جو بھی اپنی دکانداری سجاتا ہے فوراً اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اگر دین 14 صدیوں میں ہمارے بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو ان لونڈے لپاڑوں کو کیسے سمجھ میں آ گیا. اور آج یہی انجینئر مرزا جیل میں المرحوم مرزا چڈو جو سیدہ مریم سلام علیہا کی شان میں اس نے گستاخی کی. اس نے کون سی حیثیت جو چھوڑی ہے گستاخیوں کے. اور میرے یوٹیوب پر اپنا جو چینل ہے اس پہ بھی میں نے اس کے خلاف ویڈیو بنائی ہے. قادیانیوں کا ایجنٹ ہے قادیانیوں کا پروموٹر ہے. قادیانیوں کی زبان جو ہے وہ بولتا ہے اور بیچ میں بولتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. پھر ہمیں اسی چیز کو نکال کے ہمیں بتانا پڑتا ہے دیکھو اس نے قادیانیوں کا یہ پٹھو ہے. اور جو حضور کو چھوڑ کے قادیانیوں کی حمایت کرے وہ مجھے بتاؤ کہ کیا وہ نبی کا وفادار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اسی نے یہ کہا. اب آج کل اس کا کیا کام ہے جتنے بزرگوں کی ہمارے علماء اہل سنت کرامتیں بیان کرتے ہیں اس پہ وہ کیا کرتا ہے خبیث وہ کہتا ہے یہ تو کہانی ہے یہ تو کہانی ہے یہ تو کہانی ہے. خواجہ صاحب کے بارے میں غیر مستند بے بنیاد کتاب اس کے اندر کسی نے خواجہ صاحب کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جو خواجہ صاحب کی طرف سے نہیں ہے. اس کتاب کی کوئی سند نہیں ہے. 9 صدیوں میں کسی سنی عالم نے اس کتاب کو قبول نہیں کیا لیکن کہتا ہے نہیں چونکہ اس کتاب میں ہے لہذا خواجہ صاحب کے اوپر یہ حکم لگے گا. اور جب جن روایات کو جن کرامات کو علماء اہل سنت سینکڑوں سالوں سے بیان کرتے آئے ہیں جب ان کی باری آتی کہتا نہیں یہ تو کہانی ہے. کتنی بڑی منافقت ہے. یعنی ولیوں کے خلاف جانا ہو تو جس کا ہم انکار کرتے کہتے ہیں نہیں مانو اور جس کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں یہ بزرگوں کی کرامات درست ہیں اور سینکڑوں سالوں سے علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں کہتا ہے نہیں یہ تو کہانی ہے یہ تو کہانی ہے. اور اسی پر اس نے حضور غوث پاک کی کرامت کا بھی انکار کیا. ایک کا نہیں اس نے تو کئی کا کیا. اس کا تو پھر خیر ہم نے جواب دیا. تو چونکہ 11ویں شیر کا موضوع ہے اس حوالے سے اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو خارجی فکر ہے اب یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ اولیاء کے دشمن کون ہے بھائی بولو خارجی. یہ تو پتہ لگ گیا نا. اور یہ مختلف شکلوں میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے. ان کے نام مختلف ہیں لیکن جو بھی ولیوں اور نبیوں کی شان گھٹانے کی کوشش کرے وہ کون ہوتا ہے خارجی. اور جو صحابہ کی شان گھٹانے کی کوشش کرے وہ کون ہوتا ہے رافضی. بس یہ دو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا پہلے میں آپ کو وہ کرامت بیان کر دوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. اور میں قرآن بیان کرنے لگا ہوں ذرا توجہ رکھنا. یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا 12 سال بعد برات کیسے آ گئی. ایک کرامت تھی کہ جس میں حضور غوث پاک جو ہے وہ مرغا تناول فرما رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک 9 عمر طالب علم بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے. اب اس بچے کی ماں جب آئی تو اس نے جب یہ دیکھا کہ میرا بیٹا روٹیاں کھا رہا ہے سوکھی پر غوث پاک مرغا تناول فرما رہے ہیں تو اس کے دل میں یہ آیا کہ حضور میرا بچہ جو ہے اور ماں تھی ماں کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ بچہ میرا جو ہے اچھے سے اچھے طریقے پہ ہو. تو کہا حضور آپ مرغ تناول فرما رہے ہیں بچہ میرا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے. تو غوث پاک نے انہی ہڈیوں پر جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی مرغا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِی میرے حکم سے اٹھ جا. مرغا پھڑ پھڑاتا وہ اٹھ گیا. فرمایا جب تیرا بچہ یہاں پہنچے گا نا وہ بھی مرغا ہی کھائے گا. سمجھ آئی میری بات. یعنی کہ ابھی اس کی ریاضت اور مجاہدے کے دن ہے. اور یہ حقیقت ہے
آپ آرمی کو بھی دیکھ لیں، جب کمانڈو کسی نے بننا ہوتا ہے تو جنگل میں کس درجے کی ناقابل برداشت زندگی ان کو گزارنی پڑتی ہے، اور جب وہ ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں اور جب وہ اپنے وہ بیرکوں میں واپس آ جاتے ہیں، پھر وہ جو چاہیں کھائیں، ان کو کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن جب تک ٹریننگ ہوتی ہے تب تک آپ دیکھو پتے بھی کھانے پڑتے ہیں ان کو، کتنے دن فاقہ بھی کرنا پڑتا ہے، پانی بھی بڑا ناپ تول کے پینا پڑتا ہے، تو آپ بھی اس کی ٹریننگ کریں تو، اور پھر خود حضور غوث پاک نے جتنی ریاستیں اور مجاہدے کیے ہیں، اللہ اکبر، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس پر یہ نہیں کہا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے اور یہ کس طرح، اور انہوں نے کہا قوم بیزنی، اور جبکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا مردے زندہ کرنے کے لیے قوم بیزن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو انہوں نے کہا میرے حکم سے اڑ جا۔ کیا یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ زیادہ ہیں؟ تو اس طرح کے دھوکے دے کر لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں گا، بات صاف ہو جائے گی کہ اصل کیا ہے۔ یہ بتائیں آپ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں تو سنا ہوگا، تو اب میں بتاتا ہوں میں نے تختہ کیوں توڑا تھا۔ تو اب آپ وہ فرما رہے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، پس میں نے، یہ حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں جی کہ میں نے ارادہ کیا، کیا ہے فَأَرَدْتُ، پس میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها، کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ کس نے ارادہ کیا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ارادہ کیا۔ اب اگر یہی چڈو جو انجینئر مرزا محمد علی ہے، اگر یہ وہاں پر موجود ہوتا، یہ تو فوراً کہتا نا حضرت آپ کہہ رہے ہیں قوم بیزنی، میں نے ارادہ کیا، آپ کہیں اللہ نے کہا، اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ کیا، یہی کہتا نا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور قرآن بتا رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا۔ اس کا مطلب ہے میں نے ارادہ کیا، اللہ کا ولی یا نبی کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا یہ کہنے میں بھی حقیقت میں پاور رب کی ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہی کہا نا کہ میں نے ارادہ کیا، اور غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ میرے کہنے سے اڑ جا، میرے کہنے سے اڑ جا، میری اجازت سے اڑ جا، میرے حکم سے اڑ جا۔ اور یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی دن بھر میں کہتے نہیں ہیں میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو غصت کیا شرک کا حکم لگ رہا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے، اللہ نے اگر چاہا تو، یا کسی کو باپ ہی بیٹے کو کہتا ہے میں نے تیری خاطر یہ کچھ کیا، میں نے کیا، اس وقت باپ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، ایسے یہ کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیں بیچ میں کیسے وہ ڈال رہا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اب یہ تھا پہلے واقعے کا، دوسرے واقعے میں یہی حضرت خضر اب کیا بات کر رہے ہیں۔ دوسرے واقعے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو میں نے لڑکا تھا نا، اس کو جو میں نے قتل کر دیا تھا، تو اس میں فرما رہے ہیں فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ پہلے میں کیا کہا تھا؟ فَأَرَدْ، تو میں نے ارادہ کیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں فَأَرَدْنَا، یہ اردنا میں کون ہے؟ یعنی اللہ اور میرا ارادہ ایک تھا، ہم نے ارادہ کیا۔ اچھا تیسرا واقعہ جب بتایا کہ وہ جو یتیموں کا دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اس میں کیا ہے؟ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ کر تینوں کام خود رہے ہیں، تینوں کام خود کر رہے ہیں، تختہ بھی خود توڑنے والے ہیں، دیوار بھی صحیح کرنے والے یہی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جو دوسرا واقعہ تھا جس میں وہ لڑکا تھا اس کو قتل کرنے والے، وہ بھی یہی ہیں۔ لیکن تینوں واقعے میں کسی جگہ کہتے ہیں میں نے چاہا، کسی جگہ کہتے ہیں تیرے رب نے چاہا، کسی جگہ کہتے ہیں ہم نے چاہا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم نے چاہا یا تیرے رب نے چاہا یا میں نے چاہا، تینوں باتیں ایک ہی ہیں، ہر ایک میں اصل طاقت میرے رب کی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہے قوم باذن اللہ یا قوم باذنی، دونوں باتیں ایک ہی ہیں، طاقت حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک اعتراض اور ہوتا ہے، اچھا جی اگر ایسی بات ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کہہ دیتے قوم باذنی، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ ہاں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ موٹی عقل والے ہو، علماء اہل سنت کو جا کے قرآن سمجھا کرو، پھر تمہیں پتہ لگے گا اتھے کیوں نہیں کیا تے اتھے کیوں کیا۔ وہاں مقصد یہ تھا، وہاں کلام جو تھا وہ سامنے والوں کے ساتھ جو جہاں پر کفر بکھرا ہوا تھا، کافر تھے، کافر آدمی کو جب تبلیغ کرنی ہو تو رب کا ہی نام لیا جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ہے مجاز، حقیقت اور مجاز کا فرق کافر کو کیا پتا؟ کافر کو تو یہی کہا جائے گا نا کہ اللہ کے حکم سے میں یہ کر دیتا ہوں، اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا اپنے کو، وہ کہے گا جناب تو سب بتر تو چھڑ کے اپنے لے کے جا رہے ہو۔
کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ ایمان والا ہو جائے گا, حقیقت مجاز کو سمجھے گا, تو پھر اس کے بارے میں اپنے جب ہوتے ہیں تو وہاں پر بات کچھ اور انداز میں کی جاتی ہے. اپنوں میں بات کچھ اور انداز میں کی جاتی ہے, غیروں میں بات کچھ اور انداز میں کی جاتی ہے. اور اس پہ ایک مثال میں قرآن پاک کی بھی جاتے دیتا جاؤں. اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تو جن سے یعنی کہ معبود نہ ہونے میں تمہاری مثل ہوں. یعنی جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو, مخلوق ہو, میں بھی مخلوق ہوں. جس طرح تم اللہ نہیں ہو, خدا نہیں ہو, میں بھی نہیں ہوں. تو لہٰذا میری اتنی شانیں دیکھ کر کہیں میرے بارے میں خدا ہی نہ مجھے سمجھ لینا, بلکہ میں بھی اپنے رب کا محتاج ہوں, تم بھی اپنے رب کے محتاج ہو. وہاں بشریت بتانے کا مقصد یہ تھا. یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ تم جیسا ہوں. میں نے کہا اگر یہی بات کرتے ہو تو تم پھر کبھی ابو جہل کے ساتھ بھی تو اپنا تعلق جوڑا کرو نا. تم کو جی میں ابو جہل جیسا ہوں, کیونکہ سرکار نے جب کافروں سے فرمایا تو تم ہی کہہ دینا, تم کی حضور تو بات کوئی نہیں, تو کہیں گے ابو جہل جیسا ہوں میں ابو لہب جیسا ہوں, میں فرعون جیسا ہوں, میں حمان جیسا ہوں, میں شداد جیسا ہوں, کہتے کوئی. لیکن اللہ کے نبیوں کے لیے بڑھ بڑھ کے پڑھیں گے, حضور نے فرمایا میں تو تم جیسا ہوں, میں تو تم جیسا ہوں. تم ہی کہہ رہا کہ ہو کے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار نے معاذ اللہ کہاں امام الانبیاء کتنے کافر جڑے ساڑھے نال نہ رل. اللہ نے انہیں ہماری جوتی کے نیچے رکھا ہے. اور ہمارا جو مومن ہے, ایک مومن کے مقابلے میں 100 ارب کافر بھی ہو, اللہ کی بارگاہ میں وہ کسی جوگا ہی نہیں ہے. مومن کی شان زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مومن تو ماننے والے, تو ماننے والے کا نہ ماننے والے برابری کیسے؟ اور جب ہماری برابری نہیں تو ہمارے نبیوں کے امام کی برابری کیسے ہوگی؟ لیکن پھر کیوں کہا میں تم جیسا ہوں؟ کیونکہ یہاں غیر تھے, ان کو یہی سبق دینا تھا, اور میری شانہ دیکھ کے کہتے میں نے خدا نہ سمجھ لینا. لیکن جو حضور کی صحبت کا فیض اٹھا چکے تھے نا صحابہ کرام, اٹھاؤ بخاری شریف, جب انہوں نے صوم وصال رکھے صحابہ نے, حضور کئی دن کے روزے رکھتے تھے, اس میں افطار کوئی نہیں ہوتی تھی, اور صحابہ کرام نے کہا اچھا ہم ہی رکھ لیندے ہیں. 2 دن روزے رکھے تو جناب کمزوری ہو گئی. اب لڑکھڑاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حضور نے رنگ دیکھا, فرمایا کی ہویا یہ, جانتے تو تھے, جانتے تو تھے. تو سرکار صحابہ نے کہا حضور آپ نے صوم وصال رکھے, کئی دن کے روزے, ہم نے کہا ہم بھی اس یعنی کہ خیر میں حصہ لے لیں, ہم بھی رکھ لیں. تو اب حضور دیکھیں کافروں کو کیا کہا تھا کہ میں مخلوق ہونے میں یا اللہ کا محتاج ہونے میں تم جیسا. اب یہاں صحابہ ہیں, بھائی توجہ, اب صحابہ ہیں. اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ایکم مثلی, اوے تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ فرمایا ابیت عند ربی واللہ یطعمنی ویسقینی. فرمایا میں تو اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں, اللہ مجھے کھلاتا ہے, اللہ مجھے پلاتا ہے. اب صحابہ کو تو یہ کہا کہ کون ہے تم میں سے میری مثل, اور وہاں کیا کہا کہ میں تو تم سا ہوں. اور صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ حالانکہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے کرو, صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اپنوں میں کچھ اور بات, غیروں میں کوئی اور بات. تو جس طرح کی سامنے بیٹھے ویسے ہی ہوتا ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جن میں کہا بِإِذْنِ اللَّهِ, تو وہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہی ادھر کہنا تھا, اور حضور غوث پاک اپنوں میں بیٹھے تھے اس لیے کہا کون بِإِذْنِ.